اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ یہ جو رات ہماری قسمت میں آنے والی ہے اور ہم جس رات کا انتظار کر رہے ہیں، ہم سے مراد یہ کہ واقعاً جو لوگ اس بات کو چاہتے ہیں کہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پروردگار کے سامنے جائیں، خدا بند عالم ان پر نظر خاص کرے، اس لیے کہ یہ رات وہ ہے کہ جس پر یہ کہا گیا ہے اور پیغمبر سے روایت ہے، چھٹے امام سے روایت ہے، 8ویں امام سے روایت ہے، 11ویں امام سے روایت ہے اس بات میں کہ اس رات میں نظر خاص کرتا ہے پروردگار اپنے بندوں کے اوپر۔ اب ہم کیوں آ گئے، کیسے آ گئے؟ ہم کو آج کی رات جو چیز ثابت کرنی ہے پروردگار کی بارگاہ میں، یہ کہ پروردگار تو نے کہا کہ آ جاؤ اور میں آ گیا ہوں، لیکن مسئلہ یہاں پر آ کے رک جاتا ہے کہ اے پروردگار میں آ تو کیا تیری بارگاہ میں، لیکن جب میں آیا ہوں تو میرے ساتھ کچھ مشکلات تھیں۔ تو نے بھیجا تھا تو معصوم بھیجا تھا، تو نے جب اس دنیا میں ہمیں ماں کے رحم میں بھیجا تو معصوم بھیجا، جب اس دنیا میں پیدا کیا تو مولود حدیثوں کے مطابق معصوم ہوتا ہے، لیکن پروردگار اب جب ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ مشکلات پیش آ گئی ہیں۔ میں اس طرح سے آج بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو لکھوں تاکہ ہمارے ذہن میں اس بات کو لکھ لیا جائے، اپنے سے ہم لکھ لیں کہ یہ بات ہمارے ساتھ ہے، بھول نہ جائیں، اس لیے کہ بھلا دینا شیطان کا کام ہے اور وہ ہمیں بہت سی چیزوں سے ناآگاہ رکھتا ہے اور بھلا دیتا ہے۔ تو میں آیا ہوں پروردگار تیری بارگاہ میں، تو نے بھیجا تھا جب تو معصوم بھیجا تھا، تو پہلی چیز گناہ ہے ہمارے ساتھ۔ میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں لیکن گنہگار ہوں۔ ظلمت نفسی، دعائے کمیل میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، ظلمت نفسی، ظلم کیا میں نے اپنے لیے گناہ کیا۔ ہاں، امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے گناہ کیا، تو نے لطف کیا، میں نے اس کا انکار کیا، میں وہ تھا جو گناہ کرنے والا تھا، میں وہ تھا جو ظلم کرنے والا تھا۔ تو پہلی چیز جب میں آیا ہوں تیری بارگاہ میں تو گناہ ہے ہمارے ساتھ۔ دوسری چیز جو ہے، میں بہت جلدی چونکہ ہماری کلپ چھوٹی رہتی ہے، وہ ہے ظلم۔ اس کو آپ ٹھیک سے دیکھیے، ظلم کیسا ہے؟ ظلم کبھی اپنے متعلق ہے، اپنے اوپر، اور کبھی دوسروں پر۔ ہم ذرا سوچیں، پروردگار تو نے آواز دی، میں آ گیا، لیکن یہ چیزیں میرے ساتھ ہیں، خدایا میں کیا کروں؟ کیا کروں؟ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ظلم ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ انجام نواہی ہے، یعنی جن چیزوں سے تو نے منع کیا تھا ہم نے اسے انجام دیا۔ تو نے کہا تھا گانا نہیں سننا، ہم نے سنا۔ تو نے کہا فلاں چیز نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھا۔ تو نے کہا فلاں چیز سے نگاہوں کو بند کر لو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، لیکن ہم نے نہیں جھکایا۔ تو نے کہا کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، ہم نے کی۔ تو نے کہا رشوت نہ کھانا، ہم نے کھائی۔ تو نے کہا یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا مال نہ مارنا، ہم نے مارا۔ پروردگار ہم آئے، لیکن ہمارے ساتھ یہ چیزیں ہیں کہ جو تو نے منع کیا تھا انہیں انجام دیا۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ترک کر دیا، ہم نے چھوڑ دیا کیا؟ اوامر کو۔ تو نے حکم دیا تھا کہ نماز پڑھنا، خدایا ہم سے چھوٹ گئی، ہم آ تو گئے لیکن یہ کام ہم سے ہو چکا ہے، اب کیا کریں؟ تو اسی چیز کو ہم جب دیکھتے ہیں تو معصومین نے ہم کو سکھایا کہ پروردگار کی بارگاہ میں جب تمہیں آنا ہے تو اس بات کو نظر میں رکھو کہ ہم تیری بارگاہ میں آ گئے لیکن ہمارے ساتھ کچھ مشکلات ہیں خدایا، جنہیں
تیرے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا۔ ہم آ تو گئے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن پروردگار ہم تیری بارگاہ میں آج کی شب جو حاضر ہوئے ہیں اس میں ایک چیز صرف اپنے ساتھ لائے ہیں۔ جو ہم اپنے ساتھ لائے ہیں وہ ہے کیا؟ وہ ہے وسیلہ۔ کس کا وسیلہ ہے؟ وسیلہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اور اہل بیت اطہار کا۔ پروردگار ہم اسی وسیلے سے تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں۔ وہ فارسی کا ایک شعر ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہوں روح سیاہ، میرا حق نہیں تھا تیری بارگاہ میں آؤں، لیکن تو نے کہا تو میں آ گیا۔ تو گفتی و من آمدم، تو نے کہہ دیا تو میں آ گیا ہوں، روح سیاہ ہوں، یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہیں۔ یہ بہت طولانی گفتگو ہے لیکن مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ تو نے کہا یہ ساری چیزیں میرے ساتھ موجود ہیں، لیکن ایک چیز بس لایا ہوں، ایک وسیلہ ہے علی ابن ابی طالب کا، ایک وسیلہ ہے پنجتن پاک کا، ایک وسیلہ ہے اہل بیت اطہار کا، جس کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں آج حاضر ہوں اور اعتراف کرتا ہوں۔ دیکھیے، عدالت جب بھی آپ جائیں گے، اگر مجرم پہلے ہی صادقانہ اعتراف کر لیتا ہے تو قانون میں بھی لکھا ہوا ہے، یعنی اساسی قانون جو ہیں اس میں بھی لکھا ہوا ہے، چاہے وہ ایران کا ہو، ہندوستان کا ہو، امریکہ کا ہو، جاپان کا ہو، کہیں بھی قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر مجرم خود سے صادقانہ اعتراف کرے تو اس کی مجازات اور اس کی سزا میں اسے کمی کی جائے۔ یہ ایک مسلم قانون ہے انسانیت کا، اور یہی قانون پروردگار کے ہاں بھی چلتا ہے کہ جب ہم خود بیٹھ کے کہتے ہیں، دو آنسو بہاتے ہیں، پروردگار ہم نے گناہ کیا، تو نے منع کیا ہم نہیں مانے، تو نے روکا ہم نہیں رکے، تو نے چاہا ہم یہ کام نہ کریں لیکن ہم نے کیا، تو نے یہ چاہا یہ کام کریں ہم نے نہیں کیا، تو نے کہا نماز پڑھیں نہیں پڑھا، تو نے کہا تلاوت کریں نہیں کیا، تو نے کہا صلہ رحم کریں ہم نے نہیں کیا۔ آج کا صلہ رحم موبائل کے ایک فون سے صلہ رحم ہو سکتا ہے لیکن ہم نے نہیں کیا۔ پروردگار ان تمام گناہوں کے ساتھ آج میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اس کے بعد جو جوشن کبیر کا جملہ ہے، 1001 نام ہم پروردگار کا لیتے ہیں جوشن کبیر میں، اور اس سے کیا کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ خلصنا من النار یا رب۔ اپنی گفتگو کو یہیں ختم کر دوں کہ 1000 ناموں کا واسطہ دینے کے بعد ہم پروردگار سے کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے دے، خلصنا من النار یا رب۔ اس کے آگے انشاءاللہ کچھ دوسری ویڈیو بیان کریں گے جو شب قدر کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں آتی رہیں گی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔